بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 126 اور آج کے سبق میں ہم موجر اور مستاجر، موجر یعنی چیز کا مالک اور مستاجر یعنی کرائے پر لینے والا چیز کو، تو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ اور مستاجر میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو دوسرے آدمی کو کرائے پر لیتا ہے یا دوسرے آدمی سے کام کرواتا ہے، تو اجیر سے، اجیر مشترک سے یا اجیر خاص سے، تو وہ بھی مستاجر ہوتا ہے۔ تو ان کے درمیان یعنی اجیر مشترک ہو یا اجیر خاص ہو، اس کے درمیان اور مستاجر کے درمیان اختلاف ہو جائے، کام کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ بھئی میں نے تو آپ کو اس کام کا نہیں کہا تھا، وہ کہتا نہیں آپ نے اس کام کا کہا تھا۔ اور کبھی جو اجرت ہے اس سے متعلق ہو جائے کہ بھئی آپ نے تو مفت میں کیا ہے، اور وہ کہتا نہیں میں مفت میں تو نہیں کیا، میں تو پیسے لیتا رہتا ہوں۔ تو اس بارے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا، تو اس کا بیان آج ہم پڑھیں گے۔ معقود علیہ میں اختلاف، معقود علیہ یعنی وہ منفعت، وہ عمل جو کرنا تھا اس میں اختلاف ہو جائے، اور معقود بہ کے اندر اختلاف ہو جائے۔ معقود بہ وہ اجرت ہے کہ بھئی وہ کہے گا بھئی آپ نے تو مفت میں کیا، آپ میرے دوست ہو اور مفت میں کر دیتے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں تو پیسے لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے اختلاف کہ دیکھیں درزی جو ہے وہ بعض مرتبہ کپڑے جو ہے وہ عجیب طریقے سے سی لیتے ہیں، یا یہ کہ اس کے سائز کے نہیں سیتے، تو پھر آپس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی میں نے اس طرح تو نہیں کہا تھا آپ کو سینے کا، وہ کہتا نہیں آپ نے اس طرح کہا تھا، تو اختلاف ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ اور پھر یہ کہ خاتمۃ الباب ہم یہاں پہ آج کریں گے، کتاب الاجارہ کو مکمل کریں گے۔ اس میں یہ کہ اجارہ کو فسخ کرنے والے کچھ اعذار، عذر، ان کو ہم دیکھیں گے کہ کن کن عذروں کی وجہ سے اجارہ خود بخود فسخ ہو جائے گا، اور کن عذروں کی وجہ سے اجارے کو قاضی نے فسخ کر دینا ہے، تو وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ، خیاط، درزی، صباغ رنگ کرنے والا کپڑے کو، ان کا آپس میں، اور مالک، کپڑے کے مالک کا آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی درزی کا اور کپڑے کے مالک کا، یا رنگ کرنے والا اور درزی، رنگ کرنے والا اور کپڑے کا مالک، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ فقال صاحب الثوب، کپڑے والا کہتا ہے للخیاط، درزی کو، امرتک ان تعملہ قباء، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو قبا یعنی وہ جو کپڑوں کے اوپر جو ایک جبہ ہوتا ہے وہ آپ بنائیں، ایک جبہ نما جو ہوتا ہے وہ آپ بنا کر مجھے دیں۔ وقال الخیاط، اور درزی کہتا ہے قمیصا، آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ سلوار قمیص جو سادہ ہوتی ہے وہ سمپل سی بنا کر دینی ہے۔ یہ آپس میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یا رنگ کرنے والے کا اور کپڑے کے مالک کا اختلاف ہو گیا کہ اوقال صاحب الثوب للصباغ، رنگ کرنے والے کو کہتا ہے کپڑے کا مالک کہ امرتک ان تصبغہ احمرا، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو ریڈ کلر کریں، یعنی سرخ کلر کریں، فصبغتہ اصفر، آپ نے اس کو زرد کر دیا، یلو کر دیا۔ فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ، کہتے ہیں کہ اس میں قول جو ہوگا وہ قسم کے ساتھ معتبر ہوگا کپڑے کے مالک کا، کیونکہ حکم دینے والا وہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا حکم اس نے دیا ہے، لہٰذا اسی کا قول معتبر، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس طرح کرو، آپ نے اس طرح کیوں کیا۔ اور دوسری طرف سے جو درزی ہے یا رنگ کرنے والا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے اجرت کا کہ بھئی میں اجرت کا مستحق ہوں اس عمل کو کرنے کے ساتھ۔ تو یہاں پر اگر بینہ ہے، درزی کے پاس اگر گواہ ہیں یا رنگریز کے پاس اگر گواہ ہیں تو وہ گواہ لے کر آئے تو پھر ان کا قول ہم لے لیں گے، اور اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جس آدمی نے دعویٰ کرنا ہے تو گواہ وہ لے کر آئے گا، اور جس نے آگے سے انکار کرنا ہے تو وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ تقسیم ہے یہ عمل، لہٰذا گواہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کپڑے کے مالک نے قسم کھانی ہے کہ بھئی میں نے اس طرح کہا تھا، تو قسم کے ساتھ اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلے گواہوں کا پوچھا جائے گا درزی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے یہ کام کا کہا تھا، اور آپ کہتے ہو کہ بھئی بالکل اسی کام کا ہے، کہا ہے۔
فَإِنْ حَلَفَ اگر کپڑے کا مالک قسم کھا لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس طرح نہیں کہا، اس طرح کہا ہے، تو فالخیاط ضامن، پھر درزی ضامن ہوگا۔ درزی ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کپڑا اپنے پاس رکھ لے اور اس پورے کپڑے کی قیمت دے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی، تو وہ جس طریقے سے مالک کو اختیار ہے کہ وہ مالک جس طریقے سے ان سے تاوان لے تو لے سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ اور اگر کپڑے کا مالک جو ہے، یہ تو پہلے تھا منفعت اور عمل معقود علیہ کے اندر اختلاف ہو گیا، اب جو اختلاف بتایا جا رہا ہے وہ اجرت معقود بھی کے اندر جو اختلاف ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ کپڑے کا مالک کہتا ہے عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ اُجْرَةٍ آپ نے تو میرے لیے یہ کام بغیر اجرت کے کیا ہے، آپ نے مفت میں میرے لیے کیا ہے، عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ اُجْرَةٍ وقال الثانی اور کاریگر آگے سے کہتے ہیں بِأُجْرَةٍ میں تو اجرت لیتا رہتا ہوں، میں تو اجرت لیتا ہوں۔ فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک یہاں پر بھی قول جو ہوگا وہ کپڑے کے مالک کا ہی معتبر ہوگا کہ چونکہ وہ منکر ہے، اجرت کا انکار کر رہا ہے، تو منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ جو مدعی ہے یعنی وہ درزی جو ہے وہ جو کہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس بشرطے کہ گواہ نہ ہوں، اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو پھر اسی کا قول ہی معتبر ہوگا۔ اور اس میں امام صاحب کا یہ قول ہے کہ مالک کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ چونکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ یہ ہے، وہ فرماتے کہ ان کان حریفا لہ اگر یہ درزی یا یہ کاریگر اس مستاجر کے یعنی کپڑے کا جو مالک ہے اس کا حریف ہے، اس کا حریف اور خلیط ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ پہلے بھی معاملہ کرتا رہا ہے پیسوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ والا معاملہ بھی اس نے اس کے ساتھ اجرت پر ہی کیا ہوگا، مفت میں نہیں کیا ہوگا، کیونکہ پہلے اتنے معاملات اس کے ساتھ جب ہوئے ہیں، حریف ہے اس کا، خلیط ہے اس کا، یعنی اس کا دوست، اسی طریقے سے مشہور ہے یہ کہ اس کے ساتھ جب بھی معاملہ کیا ہے وہ اجرت کے ساتھ کیا ہے، تو حریف کا یہ معنی ہے۔ اور ایک حریف کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا پیشہ ہی یہ ہے کہ یہ پیسے ہی یعنی ذریعہ معاش ہی اس کا یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ذریعہ معاش ہی یہ ہے تو پھر اس صورت میں اجرت اس کو ملے گی، اور پھر درزی کا ہی قول معتبر ہوگا۔ فالقول قولہ تو کہتے ہیں کہ فلہ الاجرت اس کو پھر اجرت ملے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا لَهُ اور اگر وہ حریف نہیں ہے یعنی اس کا خلیط اور اس کے ساتھ معاملہ پہلے سے کیا ہوا نہیں ہے، یعنی پہلی مرتبہ اس درزی کے پاس یہ کپڑے کا مالک آیا ہے، پہلے اس کے ساتھ کسی قسم کا وہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فلا اجرت لہ پھر اجرت نہیں ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ آیا اور اس نے دوستی لگ گئی اور مفت میں کر کے دینے کا کہا، اور اب جو ہے انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے تو مفت کا نہیں کہا، تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان الصانع مبتذلا لهذه الصنعۃ بالاجرۃ اگر یہ کاریگر مشہور ہے، مبتذلا کا معنی معروفا یعنی یہ مشہور ہے اسی پیشے کے ساتھ اجرت کے طور پر، یعنی یہ مارکیٹ میں مشہور ہے کہ بھئی اس نے دکان ڈالی ہوئی، اسی لیے تو ڈالی ہوئی ہے کہ یہ اجرت لے کر کام کرتا ہے، مفت میں کسی کا یہ کام نہیں کرتا ہے، مشہور ہی اسی پیشے کے ساتھ ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمیشہ کام اجرت پر کرتا ہے، مفت میں نہیں کرتا، تو فالقول قولہ لہٰذا اس کاریگر کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ کہ انہ عاملہ باجرۃ کہ وہ قسم کھائے کہ میں نے اجرت کے اوپر یہ کام کیا ہے، میں مفت میں نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی گئی ہے، اور فتویٰ بھی انہی کے قول پر ہے کہ اگر دیکھیں گے اس بندے کا کہ وہ مارکیٹ میں کس چیز سے مشہور ہے، اگر وہ پیسے کے ساتھ مشہور ہے اس کام میں تو پھر اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی۔ اب اجارہ فاسدہ، اجارہ کسی وجہ سے فاسد بھی ہو سکتا ہے، جو شرائط ہیں مثلا منفعت مجہول ہے یا اجرت مجہول ہے، تو جب یہ چیزیں جب مجہول ہو جاتی ہیں تو پھر اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا ہے جو آگے فاسد ہونے کے کچھ آثار بھی آ رہے ہیں، تو اس میں پھر اجرت کا کیا ہوگا؟
ظاہر ہے کہ جب اجارہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس میں تو اجیر خاص جو ہے وہ اگر کام کرے یا نہ کرے پھر بھی اجرت کا مستحق ہوتا ہے، اور آپ دوسرے کی چیز کو کرائے پر لا رہے ہیں، استعمال کریں یا نہ کریں پھر بھی آپ کو اس کا کرایہ دینا ہے، تو اس میں تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اجارہ فاسدہ کے اندر پھر چونکہ منفعت تو ویسے متقوم نہیں ہوتی، حقت کے ساتھ متقوم ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ عقد ہی فاسد ہو چکی ہے تو منفعت بھی غیر متقوم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ نے استعمال کر لیا ہے، دوسرے کی چیز کو استعمال کر لیا ہے، تو اب تو ظاہر ہے کہ بے شک اجارہ فاسد ہو آپ کو اس کی اجرت تو دینی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی اجرت مثل دینی پڑے گی، جو آپ کے درمیان طے ہوئی ہے وہ فاسد ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ جو مارکیٹ کے اندر جو اس کا کرایہ بنتا ہے، لوگ اس کا کرایہ جو دیتے رہتے ہیں وہ دینا پڑے گا آپ نے، لیکن آپ نے جو متعین کیا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر تو آپ بھی راضی ہیں۔ اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم میں یا اس کے برابر میں آپ اجرت مثل دیں گے، آپ کے درمیان جو طے شدہ کرایہ ہے وہ نہیں دیں گے۔ والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ اجرت المثلی، اجارہ فاسدہ کے اندر جو واجب ہوتا ہے وہ منفعت کو وصول کرنے کے بعد اگر اجارہ فاسد ہوا ہے بشرطے کہ، تو اس صورت کے اندر پھر آپ نے اجرت مثل دینی ہے، یعنی مارکیٹ کے اندر جو کرایہ چیز کا ہے۔ لا یتجاوز بہ المسمی، مسمی یعنی جو انہوں نے آپس میں متعین کیا تھا اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اگر چیز کا کرایہ 1000 رکھا تھا، اب جو کرایہ یعنی مارکیٹ کے اندر چل رہا تھا وہ 1200 چل رہا تھا، تو انہوں نے 1000 ہی دینا ہے، 1200 نہیں دینا۔ وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِن لَّمْ يَسْكُنْهَا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرائے پر گھر لیا اس نے اور اس کے اندر ٹھہر نہیں سکا، یعنی اس کے پاس سارے اسباب تھے لیکن اس کے باوجود اس میں نہیں رہا، تالا مار کر اس نے چھوڑا ہوا ویسے ہی، تو اگرچہ نہ رہے، ظاہر ہے کہ دوسرے کے گھر کو کرائے پر تو اس نے لے لیا نا، عقد تو کر لیا ہے، لہٰذا کرایہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ، اگر اس سے کسی غاصب نے، ڈاکو نے اس چیز کو غصب کر دیا ہے، کرائے کی چیز کو، تو ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں اب رہی نہیں ہے اور اس کی اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی بھی نہیں ہے، من یدہ ہی اس کے ہاتھ سے غصب کر دیا ہے، تو سقطت الاجرت، تو اجرت بھی ساقط ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اجرت تو منفعت کی ہوتی ہے، جبکہ اس نے تو منفعت کو استعمال ہی نہیں کیا، اس گھر کو استعمال ہی نہیں کیا، تو لہٰذا اس کے اوپر لازم بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَةِ، اگر اس نے گھر کو تو لیا لیکن گھر میں کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے رہائش ممکن نہیں ہے اس میں، تو فَلَهُ الْفَسْخُ، پھر بھی فسخ کرنے کا اختیار ہے، پھر بھی فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے لیا وہ کام ہو نہیں رہا تو پھر کیا کرے گا اس کو لے کر۔ اسی طریقے سے وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، گھر جو ہے وہ خراب ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ کرائے پر لیا تھا لیکن زلزلے کی وجہ سے اس کا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، گر گیا ہے، یا کوئی اور اس کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ او انقطع شرب الزیات، یہ ہے کہ پانی کی جو نالی تھی وہ یعنی جو جائیداد یا زمین کرائے پر لی تھی اس کے اندر کچھ فصل اگانی تھی تو اس کا پانی بند ہو گیا ہے، یا اس کی پانی کی جو نالی تھی وہ خراب ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی زمین بیکار ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے۔ او انقطع الماء عن الرحا، یا یہ ہے کہ پنچکی سے پانی جو تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، پنچکی کرائے پر لی تھی لیکن اس کا پانی ابھی بند ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ان فسخت الاجارۃ، ان صورتوں میں اجارہ خود بخود فسخ ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اب منفعت آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، جب متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں، اب یہ ساری جو صورتیں چل رہی ہیں یہ اجارے کے فسخ ہونے کی چل رہی ہیں، کہ اجارہ ان اعذار کی وجہ سے بعض میں خود بخود فسخ ہو جائے گا اور بعض میں قاضی کو فسخ کرنا پڑے گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ متعاقدین میں سے کوئی ایک مر گیا، موجر مر گیا، مالک مر گیا، یا مستاجر یعنی کرائے پر لینے والا مر گیا ہے۔ وقد عقد الاجارۃ لنفسہ، اور اس حال میں کہ اس نے اجارہ اپنے لیے کیا تھا، یعنی خود اپنے لیے اس چیز کو کرائے پر لیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ اگر کسی اور کے لیے لیا ہے تو اگر وہ دوسرا بندہ جس کے لیے اس نے کرائے پر چیز لی تھی تو جب وہ زندہ ہے تو پھر اجارہ بھی باقی ہے۔ ان فسخت الاجارۃ، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا خود بخود۔ وان کان عقدها لغیرہ، اگر اس نے کسی اور کے لیے عقد کیا تھا، خود اپنے لیے نہیں عقد کیا، درمیان میں وہ ایک دلال بن کر، اس نے ایجنٹ بن کر کسی اور کے لیے عقد کروایا تھا، لم تنفسخ، چونکہ ابھی تک وہ جو مستحق ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لہٰذا اجارہ بھی فسخ نہیں ہوگا۔
فرمایا کہ ویصح شرط الخیاری فی الاجارتی، اجارے کے اندر خیار شرط بھی لگانا درست ہے، کیونکہ اجارہ کے اندر بھی ایک طرح سے منفعت مبیع ہے، اور وہ بیچی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی اجرت لی جا رہی ہوتی ہے، کرایہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر ایک بندہ خیار شرط لگاتا ہے کہ اچھا مجھے ذرا تھوڑا سوچنے دیں، میں 2-3 دن تک سوچنے کے بعد پھر چیز کو کرائے پر لوں گا، تو یہ بھی درست ہے، اور دینے والا بھی کر سکتا ہے، کما فی البیع، جس طریقے سے بیع کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ آزار ابھی بیان کریں گے جس سے اجارہ خود بخود بھی فسخ ہو سکتے ہو، اور کہیں پہ قاضی کی ضرورت پڑے گی فسخ کرنے کی۔ وتنفسخ الاجارۃ بالآزار، کچھ آزار ہیں جن کی وجہ سے اجارہ بھی ختم ہو سکتا ہے، فسخ ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ کمن استاجر دکانہ، کسی نے کوئی دکان کرائے پر لے لی فی السوق، بازار کے اندر، لیتجر فیہ، تاکہ اس کے اندر وہ تجارت کرے گا، فذهب مالہ، تو اچانک اس کا مال چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عذر ہے کہ اب وہ کرائے پر لے کر دکان کو کیا کرے گا کہ اس کا کرایہ چڑھتا رہے جبکہ اس کے پاس مال ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَكَمَنْ آجَرَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا، یا یہ کہ اس نے کوئی گھر کرائے پر دیا کسی کو، آجرا کسی کو گھر کرائے پر دیا، یا دکان کسی کو کرائے پر دے دی، ثم افلس، پھر پیچھے مفلس ہو گیا اور اس کے اوپر قرض چڑھ گئے، فلزمتہ دیون لا يقدر على قضائها، اس کے اوپر ایسے قرضے چڑھ گئے ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے، ہاں، الا سوائے من ثمن ما، سوائے اس چیز کے ثمن کے، آجرا جو اس نے اجرت پر دی ہے، یعنی جو گھر یا دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، صرف وہی دکان اس کے پاس بچ گئی ہے، وہی زمین اس کے پاس بچ گئی ہے، یا وہی گھر اس کے پاس بچ گیا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا عذر ہے کہ وہ اس گھر کو یا اس دکان کو واپس کرے، اس کو فروخت کرے، فروخت کرنے کے بعد پھر اپنا قرضہ ادا کر دے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ان فسخت الاجارہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، فسخ القاضی العقدہ، کہ قاضی جو ہے وہ عقد کو فسخ کرے گا۔ یہاں پہ اس لیے قاضی کہا کہ اگر خود یہ فسخ کرے گا تو اس میں جس نے کرائے پر لی ہوئی ہے، ظاہر اس نے بھی آلریڈی اس میں کوئی اپنا مال ڈال کر تجارت کر رہا ہوگا، تو اس کا نقصان ہو جائے گا ایک دم سے، تو اس لیے قاضی کی طرف جانا ہے، اور قاضی بھی براہ راست اس کے اجارے کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ عذر ختم ہو جاتا ہے تو پھر مستاجر کا نقصان ہو جائے گا کہ بھئی ویسے فضول میں اس کا نقصان کر دیا، تو ایک دم سے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک اس کا طریقہ کرے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ مالک کو کہے گا، دکان کے مالک کو، کہ آپ اس دکان کا کسی کے ساتھ سودا کر لو۔ جب وہ دکان کا سودا کرے گا تو ظاہر ہے کہ آ کر مشتری کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا یہ دکان مجھے دے دو، تو پھر یہ مالک کہے گا اچھا میں نے تو یہ دکان کسی کو کرائے پر دی ہوئی ہے، لہٰذا چلتے ہیں قاضی کے پاس، یا وہاں اسی علاقے کے اس چوک کے پاس یا کسی بڑے کے پاس چلتے ہیں، لہٰذا وہ فیصلہ کرے گا۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو اگر قاضی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہاں کا وہاں کا جو وڈیرا ہے یا جو بھی انتظام فیصلے کا وہاں پہ موجود ہو اس وقت، اس کے پاس جائیں گے، وہ کیا کرے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ ایسا کرو بھائی، اس چیز کو، یعنی مستاجر کو کہے گا کہ اب یہ دکان آپ نے مشتری کے حوالے کرنی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، فسخ تو کیا ہے، یہاں پہ اجارے کے عقد کو فسخ تو کیا قاضی نے، لیکن وہ ضمن میں آ گیا، اصل میں یہ تھا کہ جو ان کی آپس میں بے ہو چکی ہے، مالک کی اور دوسرے بندے کی، تو اس بے کو کرنا مقصود ہے، تو اس طریقے سے ضمن میں کر کے اجارے کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن مقصودی طور پر نہیں کر سکتے۔ فسخ العقد قاضی العقدہ، تو قاضی خود عقد کو فسخ کر دے گا۔ وباعها فی الدین، اور اس کو پھر بیچ دے گا دین کے اندر، یعنی اس بندی کے اوپر جو قرض چڑھ چکے ہیں، تو اس دکان کو مستاجر سے لے کر پھر قرض خواہوں کے لیے بیچ کر ان کے قرض ادا کر دے گا۔ ومن استاجر دابۃ، یہ ایک اور عذر آ گیا جی، کہ کسی نے گاڑی کرائے پر لی یا سواری کرائے پر لی، لیسافر علیہا، تاکہ وہ اس پر سفر کرے گا، ثم بدا لہ من السفر، پھر اس کو سفر سے کوئی عذر ظاہر ہو گیا، بتا لو عذر ظاہر ہو گیا کہ بھئی ابھی تو میں نے سفر کے لیے نہیں جانا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو یہ ایک عذر ہے واقعی، فہو عذر، اس کو ہم عذر شمار کریں گے کہ ٹھیک ہے بھئی نہیں جا رہا ہوں، آپ اپنی گاڑی کو واپس لے جائیں۔ آگے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کرایہ دیں، کیوں آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ واپس چلا جائے گا۔ اس طریقے سے جو اوبر اور کریم، اور اسی طریقے سے جو آن لائن گاڑی کو منگوانے کا جو طریقہ کار ہے اپلیکیشن کے ذریعے سے، اگر کسی نے منگوا دیا لیکن یہ کہ اب وہ ڈرائیو کرنے سے پہلے عذر کوئی پیش آ گیا، تو وہ واپس اس کو بھیج سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ مجھے اب عذر آ گیا ہے، میں ابھی نہیں جا سکتا ہوں۔
و ام بدال المکاری، اگر مکاری یعنی جو مزدور ہے یا جو گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور ہے، کوئی بھی اس جگہ پہ آپ لے سکتے ہیں مراد، اس کو کوئی عذر پیش آ گیا کہ سواری کو وہ نہیں لے جا سکتا میرے سفر سے، تو ویسے تو عام حالات میں اس کو یہ عذر نہیں شمار کریں گے، فلیس ذالک کے بھی عذرین، یہ عذر نہیں ہوگا کہ اس کو پیش آ گیا، ورنہ اگر وہ خود نہیں جا سکتا تو کسی اور ڈرائیور کو ساتھ بھیج دے، یا سواری کے ساتھ کسی اور بندے کو، ماہر کو ساتھ بھیج دے، ان کے پاس تو بہت سارے یہ اسباب موجود ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس عذر آ گیا لہٰذا یہ گاڑی نہیں لے جا سکتا، نہیں، بلکہ آپ نے اس بکنگ سواری کو لے کر جانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ البتہ اگر واقعی کوئی ایسا عذر پیش آ جائے مثلا گاڑی کے ڈرائیور کو کہ اور بھی کوئی ہے نہیں ہے، رات کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر کوئی اور گاڑی لے جا سکتا نہیں ہے، یا یہ کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ آزار ہیں جس کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اسباب موجود ہوں اور متبادل موجود ہو تو پھر اس کے لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کتاب الاجارہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اجارے کی جو بنیادی احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، تو وہ الحمدللہ تقریباً کافی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اجیر مشترک بھی آ گیا، اجیر خاص بھی آ گیا، چیزوں کو کرائے پر لینا دینا، اس کے کچھ موٹے موٹے احکامات وہ آپ کے سارے سامنے آ گئے ہیں۔ باقی اسی کے اوپر انشاءاللہ بڑی کتب کے اندر آپ کو جدید مسائل بھی سننے کو ملیں گے، ہدایہ کے اندر، شرح وقایہ کے اندر، باقی کتب کے اندر انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس کتاب کے صرف متن کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، انشاءاللہ آگے آپ کو خاطر خواہ اس کا پھر فائدہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔